اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول اور پیغمبر تھے۔ آپ کی ولادت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں بت پرستی کا رواج تھا۔ ساری قوم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین عقیدت خم کرتی تھی۔ قوم تو دور کی بات، آپ کا گھرانہ بھی اس سے پاک اور صاف نہ تھا۔ آپ کے والد بھی بتوں کو تراشتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی لوگوں کو اس فعل قبیح سے روکتے تھے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، خاص کر اپنے گھرانے کو۔ کہا کرتے تھے کہ یہ بت جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، بھلا یہ آپ کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مکھی بھی ان پر آ کر بیٹھ جائے، یہ مورتیاں اسے بھی نہ بھگا سکیں۔ اگر ان کے اوپر چڑھایا گیا کھانا کوئی مکھی مچھر لے بھاگے تو یہ آپ کے جھوٹے معبودان اپنے پاس موجود کھانے کی بھی حفاظت نہ کر سکیں۔ جب یہ اتنے کمزور ہیں پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، خود آپ کے والد بھی آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر بابل کے بادشاہ نمرود کو پہنچ گئی کہ ابراہیم نامی کوئی شخص ہے جو بتوں کی برائی بیان کرتا ہے اور ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ نمرود کو اللہ نے دنیاوی عزت و شرف اور ملک و سلطنت سے نوازا تھا۔ شہر بابل میں اس کی بادشاہت تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نعمت عظمیٰ پر رب کا شکر بجا لاتا، مگر اس نے تو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں موجود تھے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، اگر تم ہمارے ان خداؤں کو نہیں مانتے تو بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ گویا کہ وہ آپ سے خدا کے وجود پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ ایسا کیا کرتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، مارنا اور زندہ کرنا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دماغ سے عاری اور خالی نمرود کو یہ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ مارنا اور جلانا کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں مار دوں، جسے چاہوں بخش دوں۔ منقول ہے کہ اس نے 2 مجرموں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، آپ نے دیکھا جو کام آپ کا رب کرتا ہے وہی کام تو میں نے بھی کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کم عقل انسان جو کسی کے قتل اور معاف کرنے کو ہی جلانا اور مارنا سمجھتا ہے، حالانکہ جلانے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بے روح چیز میں جان ڈال دینا، کسی چیز کو وجود بخشنا اور پھر مدت پوری ہونے کے بعد اس کا وجود واپس لے لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اس غبی اور کند ذہن سے اس دلیل سے بحث کرنا بیکار ہے۔ فوراً دوسری دلیل پیش کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے خدا ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن سکا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ حق کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ درمی اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ہوگا کہ اگر ایمان لاتے ہو تو جنت کی نعمتوں سے نوازے جاؤ گے، ورنہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن کر رہو گے، اسی میں جلتے رہو گے۔ نمرود متکبرانہ انداز میں بولا، میں آگ میں جلایا جاؤں گا، تجھے میں خود آگ میں ڈالوں گا۔ قوم کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ 6 ماہ تک لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ کے شعلوں سے جہنم کا نظارہ پیش کرنے لگی۔ دوسری طرف اپنے لیے جنت یعنی باغ تیار کرنے کا حکم دیا، پھر یہ حکم جاری کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ خدائی معجزہ دیکھیے کہ اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا اور نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا، جس کے سبب
وہ ہلاک ہو گیا اور اس کو اپنے باغ میں جانا بھی نصیب نہیں ہوا۔